سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ہم اپنے اس پروگرام میں ایک موضوع کے ساتھ آتے ہیں، موضوع کی طرف بڑھیں گے مگر پہلے درود پاک کی فضیلت کو سنتے ہیں۔ نعت خواں اس ٹائم پہ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ منعم اتاری مدنی ہمارے ساتھ ہیں، مدنی رضا بھائی انشاءاللہ نعت بھی پڑھیں گے۔ درود پاک کی فضیلت پر درود پاک کے حوالے سے شعر بھی ہوں گے اور درود پاک کے صیغے بھی ہوں گے، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں کیونکہ ماہ درود السلام ہے۔ اللہ کے پیارے پیارے نبی محمد مدنی رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک پر کوئی شعر۔ کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس و دغا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس و دغا تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے ایک امتی کی ذمہ داریاں۔ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن منا رہے ہیں، نبی پاک سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے والہانہ عقیدت ہم کرتے ہیں اور اس حوالے سے چراغاں کرتے ہیں، روشنیاں کرتے ہیں، میلاد کا اہتمام کرتے ہیں، لنگر کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور بہت سارے اعمال خیر بجا لاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں۔ تو یہ سب ہم ایک امتی ہونے کی حیثیت سے کرتے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق، ورنہ یقین مانیے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت تو اتنی بلند و بالا ہے کہ ہم ان کے حقوق کیا ادا کریں گے، ہم ان کی ثنا خوانی کیا کریں گے، ہم ان کے مقام کا اعتراف کیا کریں گے اور ہم کیا ان سے اظہار محبت کر پائیں گے کہ جو ان کی شان اور جو ان کی عظمت ہے۔ میرے آقا امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف خود خدائے پاک عز و جل کر رہا ہے تو ہم تو بس نبی پاک کے ثنا خوانوں میں اپنا نام لکھواتے ہیں تاکہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے، مگر ساتھ میں ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی رحمت ہے اور ان کی بڑی عنایتیں ہم پر ہیں، ان کے کچھ حقوق ہیں اور ایک امتی ہونے کی حیثیت سے ہماری کچھ ذمہ داریاں بنتی ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت کا اظہار کس انداز میں کریں اور ہمیں آگے مزید کیا کرنا چاہیے۔ یہ موضوع ہے ایک امتی کی ذمہ داریاں۔ منیم بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ منیم بھائی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تو بڑے احسانات ہیں، تمہارے تو احسان اور ہیں، یعنی نبی پاک جو احسان فرماتے ہیں، کرم فرماتے ہیں، یہاں تک کہ قرآن فرماتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، یعنی تمہارا مصیبت میں پڑنا نبی پاک کو گراں گزرتا ہے، اور ہماری خیر کے چاہنے والے، بھلائی کے چاہنے والے اللہ پاک نے آپ کو بنایا۔ میں یہ چاہوں گا کہ آپ یہ بیان فرمائیں کہ ایک امتی کو اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفعت کا اعتراف کرنے اور اس کا پرچار کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محسن بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر بندہ مومن جس کے سینے میں ایمان کی دولت ہے
اور وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے، اور یقیناً ہر مسلمان آقا علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بے عملی کا آ جانا یا گناہوں کی طرف میلان کا ہونا، یہ ایک الگ ہی موضوع ہے، لیکن جس کے سینے میں ایمان ہے نا تو اس کے دل میں حضور کی محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر بھی ہے۔ وہ آقا علیہ السلام سے محبت بھی کرتا ہے، اگرچہ کامل محبت تو وہ ہوتی ہے جس میں ہر وہ چیز جو محبوب کو پسند ہے اس کو اپنا لیا جائے، لیکن اگر ایک طرف یوں دیکھا جائے کہ ہر بندہ مومن کے دل میں حضور کی محبت ہے یا نہیں، تو جواب یہی آئے گا کہ ہر بندہ مومن آقا علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہے، یہ تو لازمی سی بات ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ آقا علیہ السلام سے محبت کرنا، آقا علیہ السلام کی شان اور عظمت کا اعتراف کرنا، یہ تو ہر مسلمان کا حق بنتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کا دستور ہے کہ جو ہم سے ہنس کے بات کر لینا، مسکرا کے بات کر لے، تو ہم اس کے بھی گرویدہ ہو جاتے ہیں کہ یار یہ بندہ جب بھی مجھے ملتا ہے مسکرا کے ملتا ہے۔ آپ دیکھا ہوگا لوگ جنازوں میں بھی شریک ہوتے ہیں نا، تو بعد میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یار یہ بندہ بڑا اچھا تھا، مسکرا کے ملتا تھا، اخلاق اس کے اچھے تھے، باقی اس کی کوئی بات یاد رہے نہ رہے، اس کی اچھی صفات بندے کو یاد رہ جاتی ہیں، یار یہ میری بڑی قدر کرتا تھا، یار یہ مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا۔ اس طرح کے اوصاف لوگ گنواتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں نا کہ آقا علیہ السلام کا اس امت سے تعلق کیسا تھا، تو پھر بندے کو پتہ چلتا ہے کہ یار میرے نبی نے، میرے آقا علیہ السلام نے تو ہم سے اتنا پیار کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، لب مبارک ہل رہے ہیں، سیدہ آمینہ فرماتی ہیں میں نے کان لگا کے دیکھا تو آواز آ رہی تھی ربی حب لی امتی، مولا میری امت کو بخش دے۔ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام نے اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا تو میں نے آقا علیہ السلام کے جسم اقدس کو قبر منور میں اتارنا چاہا تو لب مبارک ہل رہے تھے، میں نے کان لگایا تو آواز آ رہی تھی مولا میری امت کو معاف کر دے۔ یعنی آقا علیہ السلام کی اس امت سے محبت دیکھیں، بندہ کھڑا ہو جاتا ہے یا رسول اللہ دنیا میں بے چین ہوتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں چین آ جاتا ہے، دنیا میں بے قرار ہوتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں قرار آ جاتا ہے، قیامت کا دن ہوگا آپ پتہ نہیں کہاں ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے، آقا ہمارا کیا بنے گا؟ فرمایا میں اس مقام پر کھڑا ہوں گا جہاں میری امت کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، جس امتی کا عمل کم ہوگا پورا کرتا چلا جاؤں گا۔ آقا اگر وہاں نہ ملے تو ہم کہاں جائیں گے؟ فرمایا وہاں کھڑا ہوں گا جہاں میری امت پیاسی ہوگی، حوض کوثر سے جام بھر بھر کے پلاتا چلا جاؤں گا۔ آقا اگر وہاں پر بھی نہ پاؤں تو پھر کہاں ملیں گے؟ وہاں پر ارشاد فرمایا کہ میں پل صراط پر کھڑا ہوں گا، میری امت میں سے اگر کوئی گرے گا تو اسے سنبھالتا چلا جاؤں گا۔ تو آقا علیہ السلام کا اپنی امت سے اتنی محبت فرمانا، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ظاہری پردہ فرما لیا آقا علیہ السلام نے اس ظاہری وصال کے بعد، فرمایا میں اپنی قبر انور کے اندر بھی قیامت تک امتی امتی کرتا رہوں گا۔ یعنی امت سے محبت کا ایک ایسا والہانہ انداز جو آقا نے عملی طور پر کر کے دکھایا، زمانہ آج تک نہ پہلے اس کی مثال دے سکا ہے، قیامت تک اس کی مثال دے سکے گا۔ آج محسن بھی سگا بھائی اپنے سگے بھائی سے بغیر مطلب کے بات نہیں کرتا، آقا علیہ السلام نے بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی مطلب کے ہم دے ہی کیا سکتے ہیں آقا علیہ السلام کو، نہ ہماری اوقات ہے، ہم تو آقا علیہ السلام کے غلاموں کے بھی ادنا غلام ہیں، ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، پھر بھی آقا علیہ السلام نے ہم سے اتنا پیار کیا ہے۔ اور یہ وہ امت ہے، آقا علیہ السلام کل قیامت کا دن ہوگا، سجدے میں ہوں گے، رب فرمائے گا ارفع راسک، محبوب اپنے سر کو اٹھائیے، جو مانگیں گے دیا جائے گا، وشفع تشفع، جس کی شفاعت کریں گے اس کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ آقا علیہ السلام ایسے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا سامنے میری گناہگار امت کھڑی ہے، اس کو نہ دیکھ میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ، مولا میری امت کو معاف کر دے۔ یعنی نہ دنیا میں بھولے ہیں، نہ جوانی میں بھولے ہیں، نہ بڑھاپے میں بھولے ہیں، نہ اپنے روضہ اطہر میں بھولے ہیں، نہ کل قیامت والے دن بھولیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ایک وقت ایسا آئے گا ہم تجھے راضی کر دیں گے، جو تو مانگے گا تجھے دیں گے۔ قیامت کا دن ہوگا مولا میری رضا اس میں ہے کہ میری امت کو جنت میں داخل کر دے۔ گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا ہوگا، کیا بغیر کیا ہوگا، دکھائی جائے گی مگر شرم شان مگر بوبی، دکھائی جائے گی مگر شرم شان مگر بوبی، کہ آپ کی خوشی آپ کا ہوگا، کہ آپ کی خوشی آپ کا ہوگا۔ بڑی
خوبصورت بات منیم بھائی آپ نے کہی کہ یہ حضور کے وہ اکرامات ہیں، حضور کے وہ انعامات ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں ہم پر فرمائے، اور بعد وصال ظاہری بھی آپ یاد فرما رہے ہو، قیامت کا بھی آپ نے ذکر کیا. تو پھر ایک امتی کی ذمہ داری بنتی ہے نا کہ اپنے آقا کی عظمت کا اظہار بھی کرے. وہ جی آقا علیہ السلام کے ہم پر اتنے احسانات ہیں، اتنی محبت آقا علیہ السلام نے فرمائی ہے، تو سب سے پہلا حق تو ہمارا یہ بنتا ہے نا کہ ہم رب کا شکر ادا کریں کہ مولا تو نے اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا. رب چاہتا تو کسی اور امت میں پیدا فرما دیتا، رب چاہتا تو کسی اور گھرانے میں پیدا فرما دیتا جہاں ہمارے کانوں میں اللہ اکبر کی صدا ہی نہ جاتی. اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا تو نے ایمان کی دولت بھی دی ہے اور اپنے مصطفیٰ کی امت میں پیدا فرمایا ہے. یہ وہ امت ہے جس امت سے رب بڑی محبت فرماتا ہے. اے محبوب کیا تو جانتا ہے میں نے تیری امت کو سب سے آخر میں کیوں بھیجا؟ مولا نہیں جانتا. حدیث پاک میں ہے کہا محبوب مجھے تیری امت سے محبت ہی بڑی ہے. مالک وہ کیسے؟ کہا وہ اس طرح کہ میں نے یہ ارادہ کیا تیری امت پہ کسی اور امت کے سامنے رسوا نہ ہونے پائے. یعنی توجہ کریں کہ یہاں پر غور کریں کہ پچھلی امتوں کا ہم تذکرہ کرتے ہیں کہ فلاں امت کے اندر ایک گناہگار تھا، بدکار تھا، سیاہکار تھا، بدتوار تھا، ناہنجار تھا، یہ گناہ کرتا تھا، بدکاری کرتا تھا، ڈاکو تھا، چور تھا، پتہ نہیں کیا کیا ہم گناہ گنوا دیتے ہیں. فلاں امت کے اندر تھا. اگر ہمارے بعد کوئی امت ہوتی تو اس نے بھی تو کہنا تھا نا. اور جس طرح کا آج دور چل رہا ہے میڈیا سوشل میڈیا کون سا گناہ جو ہم نہیں کر رہے آج کے دور میں نہیں ہو رہا، تو دیکھیں آنے والی امت نے یہ کہنا تھا اگر کوئی امت اور ہوتی اس نے کہنا تھا کہ ایک امت گزری ہے جس نے ایسے ایسے گناہ کیے تھے. کہا محبوب میں نے یہ ارادہ کیا کہ تیری امت کسی اور امت کے سامنے رسوا نہ ہونے پائے. یعنی رب بھی اس امت سے بڑی محبت فرماتا ہے، آقا علیہ السلام نے بھی ہم سے بڑا پیار کیا ہے. پھر ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم آقا سے محبت بھی کریں، آقا کی شان و عظمت کا اعتراف بھی کریں اور اس کو اپنے عمل سے، کردار سے، کریکٹر سے اس کا اظہار بھی کریں. آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کر کے، آقا علیہ السلام کے فرامین پر عمل کر کے، آقا علیہ السلام کی محبت کو اپنے دلوں میں سجا کر، اپنے بچوں کو پلا کر، اس انداز میں ہم اس محبت کا، اس رفعت کا، اس مقام و مرتبے کا اظہار کریں. اور اگر ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیاں دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام نے جس انداز میں ٹوٹ کر آقا سے پیار کیا ہے، بندہ وہ ایک ہی کتاب ہے جو ہمارے مکتبۃ المدینہ نے جس کو شائع کیا ہے، صحابہ کرام کا عشق رسول. اس کو بندہ پڑھے تو کمال ہو جاتا ہے، کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے کہ اس انداز میں صحابہ کرام نے آقا سے پیار کیا ہے. عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اس انداز میں آقا علیہ السلام سے پیار کرنے والے اور جانثار صحابہ. آقا آپ حکم کریں ہم دریاؤں میں گھوڑے دوڑا دیں گے، آقا آپ جو کہیں گے ہم کرتے چلے جائیں گے. صحابہ نے تو آقا علیہ السلام کے حکم پر جانے قربان کر دی، اور جو آقا نے کہا وہ صحابہ نے کیا. پیچھے مڑ کے دیکھنا بھی توہین جستجو سمجھا اور آگے بڑھتے چلے گئے. یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. آقا علیہ السلام جب بھی فرماتے کہ فلاں جگہ جانا ہے صحابہ تیار ہو جاتے ہیں. یہ نہ دیکھتے کہ کون سا وقت ہے، رات کا وقت ہے، دن کا وقت ہے. جب بھی آقا علیہ السلام نے حکم فرمایا ہے صحابہ کرام نے اپنے آپ کو پیش فرما دیا ہے. آپ دیکھیں کہ کس طرح صحابہ کرام نے محبت کی ہے. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل دیکھ لیں کہ کس طرح آقا علیہ السلام سے پیار کیا ہے. غار کے اندر بیٹھے ہیں اور وہاں پر جو منظر ہے آپ دیکھیں کہ ایک طرف جو ہے وہ سانپ کا ڈنک مارنا، ہمیں تھوڑی سی تکلیف ہو جائے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے دنیا جانتی ہے. آپ دیکھیں ہماری آنکھ کے اندر مچھر چلا جائے تو ہماری کیا کیفیت ہو جاتی ہے. اور سانپ کا ڈنک مارنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے. لفظوں میں پڑھا جائے، کتابوں میں پڑھا جائے، مولانا لوگوں سے سنا جائے تو تھوڑا سا بندہ جو ہے نا بس ایسے سن کے ہی چھوڑ دیتا ہے، تھوڑا احساس ہوتا ہے. لیکن اگر حقیقت میں ایسا ہو جائے کہ اگر سانپ ڈنک مار لے تو پھر کیا کیفیت پتہ جان سکتا ہے. لیکن آقا علیہ السلام کی نیند میں خلل نہ آئے، مصطفیٰ کریم کے آرام میں خلل نہ آئے. آقا محو استراحت نہیں، کہیں آقا علیہ السلام کو تکلیف نہ پہنچے. اس لیے آقا علیہ السلام کے اس عاشق صادق نے یہ انداز اپنایا. پھر دیکھیں کہ آقا علیہ السلام نے بھی کیسا نوازا ہے. اپنا لعاب نکالا ہے، وہاں پہ لگایا تو وہ بھی ختم ہو گیا، تکلیف بھی ختم ہو گئی. اس طرح حضرت عمر کا انداز دیکھ لیں، حضرت عثمان کا انداز دیکھ لیں، حضرت علی المرتضیٰ کا انداز دیکھ لیں. دیگر صحابہ کرام ان لوگوں نے آقا علیہ السلام سے ٹوٹ کر پیار کیا. ایک ہی جملہ محسن بھائی کہ آپ دیکھیں جب صحابہ کرام کو آقا نے یہ فرمایا نا، جب ایک بندہ کھڑا ہو گیا تھا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، متی الساعہ، آقا نے فرمایا کہ ما عددت لہا، تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ آقا چاند روزے ہیں، چاند نمازیں ہیں، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. فرمایا کچھ تو کیا ہوگا. کہا کچھ نہیں ہے. کہا کچھ تو کیا ہوگا. یا رسول اللہ میرا جو دل ہے نا اس میں آپ کی اور آپ کے رب کی محبت کا ٹھاٹھے. آقا نے فرمایا بس یہی تجھے کافی ہے. قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو پیار کرتا ہے. انتا مع من احببتا، اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے. حضرت انس کہتے ہیں ہم صحابہ کرام کو لے کر بازار میں گئے اور ہم جو ہے اتنے خوش تھے. جب باہر نکلے نا بہت خوش تھے، کیونکہ یہ تو سب کی خواہش تھی نا کہ ہم آقا سے بہت محبت کرتے ہیں اور یہ سب کے دل میں آقا علیہ السلام کی محبت تھی. جب سب کو پتا چلا کہ آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا، سب کو یقین تھا کہ میں مصطفیٰ کے ساتھ. جتنی خوشیاں میں اس دن ہوئی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی. نبی پاک کے اس فرمان کو سن کر یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا انداز تھا، عشق کا محبت تھی. اور صحابہ کرام اسی وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا سب کچھ قربان کر دیا کرتے تھے.
ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جگہ فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جگہ فدا، دو جگہ سے بھی نہیں جی بھرا، دو جگہ سے بھی نہیں جی بھرا، دو جگہ سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جگہ نہیں، صلو علیہ والہ، صلو علیہ والہ، صلو علیہ والہ۔ ایک امتی کو تو اعتراف کرنا چاہیے مگر خود اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح ہے حبیب۔ اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اس شعر کو اگر ہم سمجھنا چاہیں کہ ہم اعتراف اوصاف رسالت کریں تو خود قرآن مجید فرقان حمید نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کریمہ کو بیان کر رہا ہے، اور قرآن مجید کی کثیر آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس انداز میں ذکر کیا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 میں فرمایا مصطفیٰ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 میں فرمایا مجتبیٰ، سورہ جین کی آیت نمبر 27 میں فرمایا مرتضیٰ، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں فرمایا عبد کامل، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 میں فرمایا نور، سورہ نساء کی آیت نمبر 174 میں فرمایا برہان، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں فرمایا خاتم النبیین، سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 میں فرمایا شاہد یعنی حاضر و ناظر، سراج منیر یعنی چمکتا سورج، داعی اللہ اللہ کی طرف بلانے والے، سورہ یاسین کی آیت نمبر 1 میں فرمایا یاسین، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 1 میں فرمایا طٰہٰ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 119 میں فرمایا بشیر خوشخبری دینے والا، نذیر ڈر سنانے والا، سورہ مزمل کی آیت نمبر 1 میں فرمایا مزمل، مدثر کی آیت میں فرمایا مدثر، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں اللہ پاک نے آپ کو مومنوں پر اپنا احسان فرمایا، اور پھر فرمایا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں رحمت للعالمین، سورہ قلم میں فرمایا صاحب خلق عظیم، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں فرمایا صاحب معراج، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 33 میں فرمایا دعائے ابراہیمی، سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں فرمایا بشارت عیسیٰ، اور سورہ کوثر کی آیت نمبر 1 میں فرمایا صاحب کوثر، اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 میں فرمایا صاحب مقام محمود۔ یہ چند آیات ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان کیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نا کہ ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرائے نور افزا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی کلام کے ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے، تو ایک امتی کو چاہیے کہ اپنے نبی سے محبت کا اظہار یوں بھی کرے، اعتراف کرے نبی پاک کی شان کا۔ تو منیم بھائی اعتراف کرنا، اب اپنے بچوں کو بٹھا کر سیرت کی باتیں کرنا، نبی پاک کے معجزات کو بیان کرنا، دوستوں میں بیٹھے تو گاہے گاہے نبی پاک کے کردار کو بیان کرنا، آپ کیا کہتے ہیں یہ کرنے سے ہمیں کتنے فوائد حاصل ہوں گے؟ آقا علیہ السلام کی سیرت ایک ایسا موضوع ہے نا کہ جب بھی بندہ اس کو بیان کرتا ہے تو دل ہی خوش ہو جاتا ہے، بچہ ہو یا بڑا ہو، جوان ہو بوڑھا ہو، کوئی بھی ہو، آقا علیہ السلام کی سیرت ہی ایسی ہے کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم نے نا سب کو نوازا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اپنوں نے تو مانا ہی مانا تھا، غیر بھی آپ کو صادق و امین کہا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے، کہا کہ اگر آقا علیہ السلام نبوت و معجزہ یعنی نبوت کی نشانی کے طور پر کوئی معجزہ نہ بھی دکھاتے نا، آقا کا کردار اور کریکٹر ہی کافی تھا۔ آقا نے خود فرمایا تھا، لوگوں کیا تم نے مجھے اس 40 سال میں کبھی جھوٹ بولتے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ کبھی وعدہ خلافی کرتے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ کبھی خلاف تہذیب و مہذب کوئی بات کرتے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ اگر میں تمہیں کہوں کہ سامنے والے پہاڑ سے ایک قافلہ آ رہا ہے، مان لو گے؟ ہم مان لیں گے۔ یعنی آقا علیہ السلام کا انداز و کردار ان لوگوں کے سامنے تھا، ان کو پتا تھا کہ اس بندے نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی، وہ آقا علیہ السلام کی ہر بات ماننے کو تیار تھے۔ یہ آقا علیہ السلام کا کردار تھا۔ یہاں سے نور لے کر، یہاں سے روشنی لے کر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو منور کریں، اپنے دلوں سے اس زنگ کو دھوئیں۔ آقا علیہ السلام نے جو ہمیں اعمال بتائے کہ حسد سے بچنا ہے، بغض سے بچنا ہے، کینے سے بچنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے، حسن سلوک کرنا ہے، پھر آقا علیہ السلام نے صرف بتایا نہیں، کر کے بھی دکھایا ہے۔ آقا علیہ السلام نے کر کے بھی دکھایا ہے، غرباء کے ساتھ غریب پروری آقا علیہ السلام نے جو کر کے دکھائی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ ایک ہوتا ہے
صرف جو ہے وہ بندہ خود کر کے دکھائے، وہ اس انداز میں کر کے دکھائے کہ سننے والا بھی حیران ہو جائے۔ آپ دیکھیں کہ دن میں ایک بار کھانا کھانا اور بسا اوقات گھر میں کئی کئی دن جو ہے وہ چولہے کا نہ جلنا، کھانے کا نہ بننا، یہ جو سارا معاملہ تھا یہ آقا کا فقر اختیاری تھا۔ آقا چاہتے تو بادشاہ نبی بنتے، جبریل امین علیہ السلام نے آ کر عرض کیا تھا یا رسول اللہ آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو بادشاہ نبی بنے، آپ چاہیں تو عبد نبی بنے، لیکن آقا علیہ السلام نے اختیار کس کو کیا، چنا کس کو، عبد نبی بننے کو۔ کہا کہ میری امت کے اندر بھی ایسے لوگ آئیں گے وہ کیسے بیچارے جو ہے وہ عمل کر پائیں گے اگر اعلیٰ قسم کا کھانا کھانا اور اس طرح جو ہے وہ دیگر جو معاملات ہوتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے غریب لوگوں کا خیال رکھا، صرف بعد میں آنے والے لوگوں کا نہیں، اس دور میں بھی ان لوگوں کا خیال رکھا کہ جو لوگ غریب تھے۔ آقا علیہ السلام کا یہ فقر اختیاری تھا، ورنہ آقا علیہ السلام چاہتے تو بہت کچھ ہو سکتا تھا۔ پہاڑ سونے کے اوپر چلتے، خود حدیث پاک میں ہے فرماتے لو شئت لصارت معی جبال الذھب، اگر میں چاہتا تو مکے کی پہاڑیاں بھی رب میرے لیے سونا بنا دیتا۔ آقا علیہ السلام کو اللہ نے بہت کچھ عطا فرمایا، اور ایک ہوتا ہے بندے کا امیر ہونا، ایک ہوتا ہے دل کا بھی امیر ہونا۔ آقا علیہ السلام کے پاس کل کائنات کے خزانوں کی کنجیاں رب نے عطا فرما دی ہیں۔ آقا جس کو چاہیں جو چاہیں عطا کر دیں۔ آقا علیہ السلام کے پاس جو بھی آتا تھا نا، نا کا لفظ تھا بھی نہیں نا، آقا علیہ السلام اس کو عطا فرما دیا کرتے تھے۔ ایک بندہ نہیں آیا تھا یا رسول اللہ 2 پہاڑوں کے درمیان پھیلی ہوئی بکریاں چاہیے، فاعطاہ، آقا نے دے دی۔ قوم کو جا کر کہا لوگوں حضور پہ ایمان لے آؤ، کی قسم یہ اتنا عطا کرتے ہیں ما یخاف الفقر، کیا بات ہے، کیا بات۔ آقا علیہ السلام کا یہ انداز تھا، اور سارے واقعات آپ آقا کی سخاوت کے پڑھیں تو آپ کو یہ ملے گا، اور ایک جملے پر بات ختم ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام کا در وہ در ہے کہ جب ان کے در پہ سوالی آتا ہے جولی بھر جاتی ہے، دست کرم کھلا رہتا ہے۔ منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی ہے، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول ورز میں بس ہاتھ بھر کی ہے، آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام کی سیرت اپنے بچوں کو سنائی جائے۔ آقا علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی خلاف تہذیب کوئی بات نہیں کی، یعنی ایسی بات جو کانوں کو بھی عجیب لگے، یعنی دیکھنے میں بھی اچھی نہ لگے، جی دیکھنے میں بھی اچھی نہ لگے، کراہت فی السماع کا سبب بنے، سننے میں بھی اچھی نہ لگے، ایسی باتوں سے بھی آقا علیہ السلام نے پرہیز کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے جب کسی سے وعدہ کیا ہے وعدے کو نبھایا ہے۔ وہ ایک بندے نے سے وعدہ کر لیا تھا میں ابھی یہاں پر آتا ہوں، آقا علیہ السلام 3 دن وہاں پر رکے رہے، اللہ خرید و فروخت کا معاملہ ہوا تھا 3 دن آقا علیہ السلام وہاں پر رکے رہے، صرف نماز کے معاملے میں اور قضاء حاجت کے لیے آقا علیہ السلام تشریف لے جاتے، پھر وہاں پر آ جاتے۔ یہ آقا علیہ السلام کا انداز تھا۔ اپنے بچوں کو یہ بتایا جائے، ان کو آقا علیہ السلام کی سیرت کردار کے بارے میں بتایا جائے کہ کس طرح آقا علیہ السلام نے زندگی گزاری ہے۔ آقا علیہ السلام کی 1 سال سے لے کر 63 سالہ زندگی کا آپ پورا جائزہ لے لیں، وہاں پر آپ کو یہ ملے گا کہ صبر کے ساتھ زندگی گزاری ہے، شکر کے ساتھ زندگی گزاری ہے، عبادت کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنے رب کو راضی کیا۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت فرمایا کرتے تھے۔ حالانکہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ ساری ساری رات آپ عبادت کرتے ہیں، حتیٰ کہ مبارک ایڑیوں میں ورم پڑ جایا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، حالانکہ آپ تو وہ ہستی ہیں جن کے صدقے میں اللہ نے آپ سے پہلے لوگوں کے اور آپ کے بعد آنے والے لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیا، پھر آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آقا فرمایا کرتے تھے عائشہ جس رب نے مجھے اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ میں اس کو شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ یہ آقا علیہ السلام کا انداز ہے۔ نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارا عالم کیا ہے، اپنے بچوں کو بتایا جائے، سکھلایا جائے کہ آقا علیہ السلام کی سیرت میں کیا کیا چیزیں تھیں۔ اچھا یہاں میں آپ سے چاہوں گا کہ جیسے سیرت پر آپ بات کریں، آپ سیرت پر بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں، سیرت مصطفیٰ بھی ہے، سیرت رسول عربی اور بھی بڑی کتابیں ہیں۔ ایک بچے کو سمجھانے کے لیے، ایک نوجوان کو، اسکول کالج کے فرد کو سمجھانے کے لیے، گھر کی ایک خاتون کو سمجھانے کے لیے کوئی مختصر کتاب ایسی جو آسان الفاظ میں آج کی جدید تقاضوں کے مطابق لکھی گئی ہو تاکہ وہ ہم اپنے بچوں کو دیں، وہ پڑھیں، اسکول کے طلبہ پڑھیں، اسٹوڈنٹس پڑھیں تو ان کو نبی پاک کی سیرت سے آشنائی ہو؟ الحمدللہ المدینہ العلمیہ میں بھی کام کرتا ہوں، اور ہم نے خود اسی سیرت کے شعبے کے اندر ہی ہوں، اور سیرت کے شعبے میں ہم نے سیرت پر جو کام کیا ہے اور کئی بڑی بڑی کتابیں جو سیرت کی ہیں ان کا مطالعہ کر کے جو نچوڑ اور عطر نکالا ہے وہ آخری نبی کی پیاری سیرت کے نام سے موجود ہے، اور اس کا ایڈیشن ابھی نیو ایڈیشن بھی اس کا آنے والا ہے۔ تو ابھی جو ہے جو موجود ہے آخری نبی کی پیاری سیرت، یہ مختصر بھی ہے اور آقا علیہ السلام کی مکمل زندگی، آقا علیہ السلام کی غذائیں بھی اس میں ہیں، آقا علیہ السلام کے غزوات بھی ہیں، آقا علیہ السلام کے بچپن بھی ہے، جوانی بھی ہے، آقا
آقا علیہ السلام نے کون سے سال میں کون سا عمل فرمایا ہے، یعنی ساری سیرت کو بیان بھی کیا گیا ہے مختصر انداز میں، اور آخر میں ہم نے خاکہ بھی ڈالا ہے اچھا کون سے سال میں آقا علیہ السلام نے کیا کیا ہے، پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا اعلان سال، نبوت اس طرح اعلان نبوت، پھر جو نبوی سال ہے اور ہجری سال ہے، ان میں آقا علیہ السلام نے کون سے سال میں کون کون سے اہم امور جو ہے وہ پیش آئے ہیں، وہ سارے کے سارے ہم نے اس کے اندر لکھے ہیں۔ اس کا مطالعہ کیا جائے، بڑی زبردست قسم کی کتاب ہے، اور اس میں آقا علیہ السلام کی مکمل سیرت اس میں موجود ہے مختصر طور پر، لازمی طور پر اس کا مطالعہ کیا جائے، اور انشاءاللہ اس سے ایمان کے اندر بھی جو ہے وہ مزید پختگی آئے گی، محبت میں اضافہ ہوگا۔ یہ پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ پھر بڑی کتابیں پڑھنے کا بھی ذہن بنے گا، کیونکہ جب بندہ پڑھتا ہے محبت بڑھتی ہے، کچھ چاشنی آتی ہے، کچھ شائستگی آتی ہے، تو آگے کی طرف بڑھتا ہے۔ تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور مکتبۃ المدینہ آن لائن سے گھر بیٹھے آپ جو ہے اس کو منگوا سکتے ہیں۔ تو آخری نبی کی پیاری سیرت آپ یہ کتاب منگوائیں، پڑھیں، اور اپنے بچوں کے درمیان اس کا درس بھی جاری کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معجزہ بیان کر دیں۔ بالکل انشاءاللہ نبی پاک کا معجزہ بھی بیان کریں گے اور شعر بھی ساتھ سنیں گے۔ ایک اور کال دیجیے گا۔ میں ابھی پروگرام دیکھ رہا تھا، ایک امتی کی ذمہ داریاں کیا ہیں، تو یہ بھی ارشاد فرمائیے جو اپنی ذمہ داریوں کو مکمل نہیں ادا کر پاتا مگر وہ کوشش کرتا ہے، کیا وہ اپنے آپ کو عاشق رسول کہہ سکتا ہے؟ اس کا جواب انشاءاللہ منیم بھائی دیں گے انشاءاللہ۔ ایک اور کال۔ میرا یہ سوال ہے کہ ربیع اول کے مہینے میں عشق رسول کے اظہار کے لیے ہمیں کیا انداز اختیار کرنا چاہیے؟ ربیع الاول کے مہینے میں عشق رسول کے اظہار کے لیے جہاں ہم درود خوانی کا اہتمام کریں، جھنڈیاں لگا رہے ہیں، چراغاں کر رہے ہیں، جلوس میں جا رہے ہیں، لنگر کا اہتمام کر رہے ہیں، وہیں اظہار محبت کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کریں، نماز با جماعت کی پابندی کریں، اپنے بچوں کو نماز پڑھائیں۔ اگر آپ قرآن صحیح نہیں پڑھ پاتے تو قرآن درست سیکھنے کی کوشش کریں، آپ علم دین کی طرف آئیں، نبی پاک کی سیرت پر ایک کوئی مکمل کتاب پڑھیں، اپنے بچوں کو نبی پاک کی سیرت سے آگاہی دیں، اور اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لے کر آئیں، تاکہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جشن ولادت کو ایک اچھے انداز میں منا کر اپنے کردار میں بہتری لانے میں کامیاب ہو جائیں۔ ایک اور کال۔ میں جلال پور جٹا سے بول رہا ہوں، میرے پیارے پیارے محسن بھائی، آج میں نعرے لگاؤں گا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔ اگلی کال۔ اسلام آباد سے بات کر لو، میرا نام محمد اسماعیل ہے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی سلام کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو عالم باعمل بنائے، اپنے والدین کی آنکھوں کا تارہ بنائے۔ منیم بھائی، یہ جو سوال ہوا اس پر آپ کچھ فرمائیے کہ کوشش تو کرتا ہے ذمہ داریاں نبھائے، مگر کہیں نہ کہیں کوتاہی تو ہو جاتی، خطا کا پتلا انسان، تو کیا وہ عاشق رسول کہلا سکتا ہے؟ ساتھ ایک سوال اور اس میں ایڈ کرتا ہوں کہ مثال کے طور پر ایک آدمی ہم دیکھتے ہیں کہ یار وہ نبی پاک سے محبت کا اظہار کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، مگر کہیں نہ کہیں کوتاہی ہو جاتی ہے، تو ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کیا تو عاشق رسول تھوڑی ہے؟ اگر تو عاشق رسول ہوتا تو یہ کرتا یہ کرتا یہ کرتا، کیا کہتے ہیں آپ اسے؟ دیکھیں، عشق کا جو معنی ہے نا، پہلے بندہ اس پہ غور کر لے کہ عشق کہتے کس کو ہیں، پھر اپنے آپ کو عاشق بندہ خود ہی کہہ لے گا کہ میں عاشق ہوں کہ نہیں ہوں۔ عشق کہتے ہیں، ایک تو ہوتی ہے محبت کرنا، محبت جو ہے نا وہ پہلا سٹیپ ہے۔ عشق کہتے ہیں محبت کی انتہا کو، یعنی محبت تو ابتدا کا نام ہے، جہاں انتہا ہو جائے اس کو عشق کہا جاتا ہے، تو محبت کی انتہا کا نام عشق ہے۔ پھر بندہ غور کر لے محبت کی انتہا اس حد تک ہے بھی صحیح یا نہیں، تو اس میں ہمیں سوچنے کی حاجت نہیں ہے، جس کا سوال ہے وہ خود ہی سوچ لے کہ میں عاشق رسول ہوں یا نہیں ہوں۔ باقی یہ دعویٰ وغیرہ کرنا یہ تو ہر بندہ جانتا ہے کہ کامل دعویٰ تو تبھی ہوتا ہے کہ جب بندہ آقا علیہ السلام کی تمام فرامین پر عمل کرنے والا ہو، آقا علیہ السلام کی سیرت میں سے نور لے کے اپنے دل کو منور کرنے والا ہو، تب وہ بندہ عاشق رسول کہنے کے لائق بھی ہے اور اس کو عاشق رسول کہا بھی جاتا ہے۔ ورنہ اگر ویسے عمومی طور پر اس کو دیکھا جائے، ہر بندہ عاشق رسول ہے، ہم یہی کہیں گے کہ سارے مسلمان، ہاں سب مسلمان جو ہے وہ عاشق رسول ہے۔ عشاقان رسول بھی کہا جاتا ہے، عاشقان رسول بھی بڑا، ہماری تنظیم دعوت اسلامی کے اندر بھی بڑا مشہور ہے، عاشقان رسول جو ہے وہ مدنی قافلوں کے مسافر بنے، یا اس طرح کا جو جملہ کہا جاتا ہے تو وہ اسی معنی میں کہا جاتا ہے کہ عمومی طور پر ہر مسلمان کے دل میں حضور کی محبت ہے۔ کہ دوسرے کے لیے ہم کہیں عاشقان رسول، اپنے لیے کہیں غلام رسول، خود 27 سے اپنے آپ کو بتائیں نا، اچھا میں عاشق رسول ہوں، یہ کہنے کے بجائے میں خادم رسول ہوں، میں غلام رسول ہوں، اور دیگر مسلمانوں کے لیے یار آپ عاشق رسول ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟
دوسروں کو بھی کیا کہا جا سکتا ہے، لازمی سی بات ہے کہ بندہ دوسروں کے بارے میں حسن ظن رکھے، اور اپنے بارے میں بھی ہر بندہ بہتر جانتا ہے کہ میں آقا علیہ السلام سے کتنی محبت کرتا ہوں اور اس پر عمل بھی کتنا کرتا ہوں، کیونکہ محبت کی انتہا جو ہے نا وہ اسی وقت کامل ہوتی ہے کہ جب اطاعت بھی اپنے کمال کو پہنچی ہوئی ہو۔ ایک بندہ صرف دعویٰ ہی کرتا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں لیکن اس پر عمل نہیں کرتا۔ آقا علیہ السلام نے جن چیزوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ کرنی ہے، یہ کرو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا، یہ کرو گے تو میں تم سے محبت کروں گا، تو وہاں پر بندہ جو ہے وہ ناراضگی والے اعمال کرے اور ادھر کہے کہ میں عاشق رسول ہوں اور محبت کرنے والا، تو یہ کھلا تضاد ہے۔ وہ امیر رسول کا کلام میں چاہوں گا وہ نکالیں عاشقان رسول والا، اس میں امیر رسول نے کچھ اس طرح کی وہ باتیں لکھی ہیں کہ جو نمازیں نہ پڑھے وہ اس کو کس نے کہا عاشقان رسول، اس طرح کا۔ آپ اپنی گفتگو جاری رکھیں جب تک وہ نکال لیں گے۔ آقا علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ بھی ہو اور دوسری طرف یہ ہے وہ بد عملی کا بندہ شکار بھی ہو، تو پھر بندہ جو ہے وہ دوسروں سے نہ پوچھے، اپنے ضمیر سے ہی پوچھ لے کہ یار میرا کیا حال ہے اور میں اپنے آپ کو عاشق کہلانے کے لائق بھی ہوں یا نہیں ہوں، یا مجھے کوئی عاشق رسول کہے، یعنی بندہ خود اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ باقی دوسرا جو سوال تھا آقا علیہ السلام کے معجزے کے حوالے سے، تو آقا علیہ السلام کے معجزات تو اتنے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کو ایک معجزہ دیا ہے، کسی کو 2 دیے ہیں، کسی کو 3 دیے ہیں، لیکن جب آقا علیہ السلام کی باری آئی ہے تو آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معجزہ تو نہیں دیا نا، سر سے لے کر پاؤں تک سراپا معجزہ بنا کے جامع المعجزات یعنی سراپا معجزہ تھے آقا علیہ السلام، سر تا پا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو معجزہ جو ہے وہ بنا کر بھیجا ہے۔ اور آقا علیہ السلام کے جو معجزات ہیں وہ اتنے کثیر ہیں کہ علماء نے لکھا کہ وہ بے شمار ہیں، بعض نے تو 12,000 کے قریب بھی جو ہے وہ معجزات کی تعداد بتائی ہے، اتنے آقا علیہ السلام کے معجزات تھے۔ خود آقا علیہ السلام کا جو سب سے یعنی اسپیشل جو معجزات ہیں آقا علیہ السلام کے، ان میں سے ایک جو ہے وہ قرآن کا معجزہ ہے اور ایک جو ہے وہ معراج کا معجزہ ہے۔ قرآن کا معجزہ اس دور کے اعتبار سے بھی تھا، آج کے دور کے اعتبار سے بھی ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہے، اور معراج کا معجزہ اس دور کے اعتبار سے بھی تھا، آج کے دور کے اعتبار سے بھی، اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے، کیونکہ سائنس نے ترقی کرنی تھی، مریخ پہ جانا تھا، چاند کی باتیں کرنی تھی، کہاں کی باتیں کرنی تھی، رب نے اپنے محبوب کو سب سے پہلے جو ہے یہ معراج کا جو معاملہ تھا، معراج کا جو معجزہ تھا یہ عطا فرمایا۔ راتوں رات آقا علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر 7 آسمانوں کا طے کر جانا، کئی عرش عبور کر جانا، پھر مقام کا ختم ہو جانا، اللہ مقام پہ جانا، رب کا دیدار کرنا، ملاقات کا ہونا، باتوں کا کرنا، پھر جنت دیکھنا اور دوزخ کا معائنہ کرنا، پھر واپس آنا، بستر کا گرم ہونا، یہ جو معجزہ تھا، یہ معراج کا معجزہ آج بھی عقلوں کو دنگ کر دیتا ہے۔ اور بھی اس کے علاوہ کئی معجزات ہیں آقا علیہ السلام کے، تو ایک ایک عضو پر علماء نے جو معجزات گنوائے ہیں نا، بندہ وہ پڑھتا جائے تو کلیجے کو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ الخصائص الکبریٰ پڑھے نا، امام سیوطی نے تو کمال کر دیا، اس طرح علامہ ذہبی نے، علامہ ابن حجر اسقلانی نے، علامہ ابن عبد البر نے، ان بزرگوں نے جو ہے شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، ان لوگوں نے جو آقا علیہ السلام کے معجزات کا بیان کیا ہے، بندہ پڑھے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ صرف لعاب کو لے لیا جائے، صرف لعاب کو، آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر صحابی یا رسول اللہ کنویں کا پانی بڑا کھارا ہے، کرم نہیں کر دیتے، لعاب ڈالا، پانی جھومنے لگا۔ صحابہ کہتے ہیں پہلے اس جیسا کھارا پانی کسی کنویں کا نہیں تھا، اب اس جیسا میٹھا پانی کسی کنویں کا نہیں تھا۔ ایک بندہ آیا، یا رسول اللہ بیٹی کی شادی کرنی ہے، کرم نہیں کر دیتے، فرمایا جا اور ایک چوڑے منہ والی شیشی لے کے آ۔ آقا نے پسینہ اکٹھا کیا، اس میں ڈال دیا، وہ گھر لے کے گیا، اس نے لگایا، اس کی بیٹی نے لگایا، اس کے گھر والوں نے لگایا۔ صحابہ کہتے ہیں پورے مدینے میں وہ گھر خوشبو والا گھر مشہور ہو گیا، اور یہ بات یہاں تک رہتی تو کچھ اور بات ہوتی۔ لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا ہے ان سب کا انتقال ہو گیا، دوسری نسل آ گئی، انتقال ہو گیا، تیسری نسل آ گئی، انتقال ہو گیا، چوتھی نسل آ گئی، انتقال ہو گیا، 5ویں نسل آ گئی، انتقال ہو گیا، 6ٹھی نسل آ گئی، ان کا بھی وصال ہو گیا، 7ویں نسل آ گئی، کہا 7ویں نسل سے حضور کے پسینے کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ یہ آقا علیہ السلام کی شان تھی، یہ آقا علیہ السلام کے معجزہ۔ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو گئے پسینے کی، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو گئے پسینے کی۔ بہت خوب بات کی ہے منیم بھائی نے کہ نبی پاک تو جامع المعجزات ہے، سراپا کمالات ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان یہ ہے۔ تو آقا علیہ السلام سے ٹوٹ کر محبت کرنی چاہیے۔ وہ عاشقان رسول پر بات ہو رہی تھی تو کچھ اشعار امیر سنت نے لکھے ہیں، میں چاہوں گا کہ وہ بھی پڑھ لیے جائیں۔ آج گئے ہر جگہ عاشقان رسول، آج گئے ہر
جگہ عاشقان رسول میں گوینا تو سنا عاشقان رسول میں گوینا تو سنا عاشقان رسول بے نمازی رگے کچھ نہ رو رکھے بے نمازی رگے کچھ نہ رو رکھے ان کو کس نے کہا ان کو کس نے کہا عاشقان رسول ان کو کس نے کہا عاشقان رسول بدنگاہی کرے بد کلامی کرے بدنگاہی کرے بد کلامی کرے ان کو کس نے کہا ان کو کس نے کہا عاشقان رسول ان کو کس نے کہا عاشقان رسول جو ستاتے رہے دل دکھاتے رہے جو ستاتے رہے دل دکھاتے رہے ان کو کس نے کہا ان کو کس نے کہا عاشقان رسول ان کو کس نے کہا عاشقان رسول داڑیاں جو منڈائے کرے غیبت داڑیاں جو منڈائے کرے غیبت ان کو کس نے کہا ان کو کس نے کہا عاشقان رسول ان کو کس نے کہا عاشقان رسول۔ اس کلام میں امیر اہل سنت ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ عشق رسول کا دعویٰ اپنی جگہ ہے، مگر اپنے کردار کو بھی دیکھنا ہے۔ عشق رسول کا دعویٰ کرے گالیاں دے، عشق رسول کا دعویٰ دے کرے نماز نہ پڑھے، عشق رسول کا دعویٰ کرے جھوٹ بولتا رہے، عشق رسول کا دعویٰ کرے لوگوں کو ستاتا رہے، عشق رسول کا دعویٰ کرے بد اخلاقیاں کرتا رہے، عشق رسول کا دعویٰ کرے بد کرداریاں کرے، عشق رسول کا دعویٰ کرے بے حیائی کے کام کرے، عشق رسول کا دعویٰ کرے اور معاذ اللہ نبی پاک کی سنتوں کو عمل کرے، تو ان کو کس نے کہا عاشقان رسول؟ تو عاشقان رسول کو چاہیے، غلامان رسول کو چاہیے اپنی ذمہ داری کو سمجھیں کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کھیل نہیں ہے، بلکہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی زندگی کو، تقدیر کو بدلتا ہے۔ اپنے اندر یہ احساس پیدا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور دعوت اسلامی الحمدللہ ہمیں یہ ذمہ داری کا احساس دلاتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اپنے آقا کے طریقے پر چلنا چاہیے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، انشاءاللہ آپ کو سنتیں بھی سیکھنے کو ملے گی، عشق رسول میں اضافہ بھی ہوگا، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے آپ کو مواقع بھی نصیب ہوں گے۔ بات چل رہی ہے ایک امتی کی ذمہ داریوں پر، اور کچھ ہمارا وقت بھی اختتام کی طرف ہے، تو منیم بھائی میں یہ چاہوں گا کہ یہاں آپ یہ بیان کریں۔ ایک تو ہم نے بات کی اعتراف نبی پاک کے اوصاف کا، نبی پاک کی سیرت کا، کردار کا، اپنے آپ کو چینج کرنے کا، ساتھ ہی نبی پاک کی حرمت و عظمت کی حفاظت و دفاع کرنا، یہ بھی ایک امتی کی ذمہ داری ہے نا؟ جی، ہر امتی کے یہ فرض بنتا ہے کہ آقا علیہ السلام سے جہاں وہ محبت کرتا ہے، وہیں پر آقا علیہ السلام کی عقیدت، محبت، احترام اور ادب کا جو ہے وہ تحفظ بھی کرے،
خود بھی اس پر عمل کرے اور ہر اس بندے سے بچے کہ جہاں سے اس کو خدشہ ہو کہ یہاں اگر میں اس کی صحبت میں بیٹھوں گا تو میرے ایمان کو زنگ لگ جائے گا، یا میری جو عقیدت ہے آقا علیہ السلام سے جو میرا تعلق ہے اس میں اگر پلپلاپن آ جائے تو بندہ کمی آ جائے تو بندہ اس سے بھی اپنے آپ کو دور رکھے۔ آپ دیکھیں کہ دنیاوی طور پر بھی ہم دیکھیں نا کہ ہمارے باپ کو اگر کوئی اچھا نہیں سمجھتا نا، اگر ہمارے باپ کو کوئی برا بھلا کہتا ہے ہم اس کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے کہ یار یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، میرے باپ کو برا بھلا کہتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جس سے ہر ایک بندہ جو ہے وہ اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ یہ ہر ایک کا دعویٰ ہے، اور آقا علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو جو مجھ سے محبت ہے وہ اپنے آپ سے، اپنے گھر والوں سے، اپنی آل سے، اولاد سے، گھر والوں سے، اہل و عیال سے، سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ ہو۔ تو یہ لازمی سی بات ہے کہ بندہ جو ہے وہ آقا علیہ السلام سے محبت اور آقا علیہ السلام کی جو عزت و حرمت ہے اس کا دفاع کرے، اور اس کا دفاع عملی طور پر یوں ہو سکتا ہے کہ بندہ اپنا اٹھنا بیٹھنا اللہ والوں کے ساتھ رکھے، اللہ اکبر، ان لوگوں کے ساتھ رکھے کہ جہاں سے عشق رسول کی خوشبو اس کو آتی ہو، ان لوگوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھے جہاں پر شان مصطفیٰ کے ترانے گنگنائے جاتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھے، تعلق بھی اپنا ان لوگوں کے ساتھ رکھے، حتیٰ کہ جو نجی لین دین ہوتا ہے وہ بھی ان لوگوں سے ہمیں رکھنا چاہیے کہ جو لوگ حضور سے ٹوٹ کر پیار کرنے والے ہیں، محبت رسول کی جہاں سے خوشبو آتی ہو مطلب وہاں پر جائے، ورنہ یہ تجارت، یہ مال و زر، یہ سارے تو ایک عارضی سی چیزیں ہیں، یہ تو ایک مادی چیزیں ہیں، یہ تو کل بھی مل جانی ہے، آج بھی مل جانی ہے، رب جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور رزق تو بندے کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے بندے کو موت تلاش کرتی ہے، تو رزق تو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن بندہ اپنی تجارت میں، اپنے لین دین میں، اپنے معاملات میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، اپنے رہن سہن میں، اپنے چلنے پھرنے میں، اپنی گیدرنگ میں اس چیز کا لحاظ رکھے کہ یار میری گیدرنگ میں، میرے موبائل کے نمبرز میں جن سے میرا رابطہ ہے کوئی ایسا بندہ تو نہیں ہے جو بے ادبی کرنے والا ہے۔ آج کل کے دور میں تو ایسا ہوتا ہے کہ ملنا ملانا نہیں ہوتا اسے، لیکن نمبر سیو ہوتا ہے، سوشل میڈیا جو اسٹیٹس ہو جاتا ہے کہ یار اس نے یہ چیز لگا رکھی ہے، اور اس اسٹیٹس کو دیکھ کر لوگ اس کی جو ہے سوچ کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یار یہ اس سوچ کا مالک ہے، یار یہ اس نہج کا مالک ہے۔ تو وہاں سے بھی جہاں ہمیں اس بات کا پتہ چلے تو ہمیں خود کو اس بندے سے دور کر لینا چاہیے۔ بے ادبی کرنے والوں کی نفرت دل میں کتنی ہونی چاہیے؟ نفرت بھی دل میں جی ہونی چاہیے، کیونکہ ہماری جو محبت ہے نا وہ بھی اللہ کے لیے ہے، جو نفرت ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ ہم اگر کسی سے محبت کرتے ہیں اور اس کو ہم اپنی ذاتی طور پر محبت کرتے ہیں تو اس کا شاید اجر نہ ملے، اور اس طرح ہم اگر کسی سے نفرت کرتے ہیں اور ذاتی بغض و عناد ہے تو گناہ ملے گا، اور وہاں پر بندے کی پکڑ بھی ہوگی۔ لیکن اگر محبت بھی اور نفرت بھی، اس کا پیمانہ اور جو معیار ہے وہ ذات مصطفیٰ بن جائے تو پھر وہاں پر وہ اجر و ثواب کا حقدار قرار پاتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام سے محبت کریں، ٹوٹ کر محبت کریں، اور وہ بندہ جو حضور سے محبت نہیں کرتا، بے ادبیاں کرتا ہے، اس سے خود کو دور رکھیں، اور ایسے لوگوں سے نفرت کریں کہ جو آقا علیہ السلام کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہوں اور جن سے ہماری محبت میں کمی واقع ہوتی ہو، خود بھی ان سے دور رہے۔ ہاں اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ صاحب علم ہے، ایسے لوگوں کی آپ اصلاح کر سکتے ہیں، اور جہاں آپ کو اندازہ ہے کہ یار مجھے خود اس بارے میں اتنا علم نہیں ہے، میں اس کی اصلاح کروں گا، ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں اور میں خود بھی گمراہ ہو جاؤں، تو وہاں سے بندہ اپنے آپ کو خود کو دور رکھے، یعنی اپنے اوپر اتنا بھروسہ نہ کر لے کہ یار میں اس کو سمجھا دوں گا، میرا ایمان تو کہیں نہیں جاتا، میں تو بالکل پکا ہوں، بالکل ٹناٹ۔ یہ ایک شیطان کا وسوسہ ہے جی، ایک شیطان کا وسوسہ ہے کہ بندے کو اس طرح ورگلا کے وہ اس طرف لے جاتا ہے، تو خود کو ایسے لوگوں سے ہمیں دور رکھنا چاہیے۔ یہاں جیسے آپ فرما رہے ہیں نا بے ادبی سے اور بے ادبوں سے بچنا، ان کی نفرت دل کے اندر رکھنا، کیسی کہ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا نا کہ وہ تمہارے باپ ہوں، تمہاری اولاد ہو، تمہارا کنبہ ہو، تمہارے جو ہے لین دین کے مال تجارت ہو، سب سے بڑھ کر نبی پاک اور اللہ و رسول سے اگر تمہیں محبت نہیں ہے تو تم اس بات کا انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب تمہیں آیت مبارکہ کرو۔ جی اس میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ تمہیں ہر چیز سے عزیز جو ہے نا، میں نے شادی کے اندر یہ کام کرنا ہے، نہیں کروں گا دادا ناراض ہو جائے گا، اگر وہ کام کر لوں گا تو چاچا ناراض ہو جائے گا، وہ کام کر لوں گا تو ابو ناراض ہو جائیں گے، یعنی ہر معاملے میں جو ہم کام کرنے جاتے ہیں نا کوئی نہ کوئی ناراض ہو رہا ہے۔ کہا تم حضور سے پیار کرو، آقا علیہ السلام سے محبت کرو، حضور کو راضی کر لو، اللہ سب کے دلوں میں تمہاری محبت کو ڈال دے گا۔ آپ دیکھیں کہ شروع سے چلتے چلے جائیں، ویسا کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سری ولی تھے، چھپے ہوئے ولی تھے، لیکن دیکھیں حضور سے ٹوٹ کر محبت کی ہے، دنیا میں آج بھی ان کا نام لیا جاتا ہے۔ جب ان کا نام لیتے ہیں ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، کیوں؟ انہوں نے حضور سے پیار کیا، رب نے ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی ہے۔ شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ملا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ وہ لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے آقا سے پیار کیا،
ٹوٹ کر پیار کیا ہے. شاید اس زمانے میں بھی ان کو کوئی اتنا نہیں جانتا تھا جتنا آج جانتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ عشق رسول ہے, وجہ حضور کی محبت ہے کہ جو رب سے محبت کرتا ہے, اس کے حبیب سے محبت کرتا ہے, مالک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے. آپ دیکھیں داتا صاحب کے دور میں کسی کی فیس بک آئی ڈی تھی؟ نہیں تھی. سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا. 1000 سال گزر چکے, غوث پاک سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں, لیکن آج بھی داتا داتا ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ان کی محبت کو ڈال دیا. وجہ کیا ہے؟ انہوں نے آقا علیہ السلام کے دین کو پھیلایا, انہوں نے حضور سے پیار کیا ہے, پھر رب نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو ڈال دیا. روحانی کنیکشن بنا ہے کہ 1000 سال گزر گئے مگر ان کی محبت کم نہیں ہوئی بلکہ بڑھتی جا رہی ہے. آج کے دور میں کوئی فیمس ہو جائے تو یہ بڑی بات نہیں ہے, وہ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے فیمس ہوگا نا ہوگا. لیکن وہ دور 1000 سال پہلے کا دور ہے. اندازہ لگائیں کہاں سے بندہ چلا, کہاں پہنچا, پھر کہاں, پھر اس کے بعد آخرکار لاہور میں آ کر ان کا مزار پر انوار بنتا ہے. اور آج بھی وہ دنیا کی جو ہے وہ مرجع الخلائق ہیں, وہاں پر دنیا جاتی ہے, اپنی منتیں مرادیں مانتے ہیں لوگ, رب سے دعا کرتے ہیں, ان کا وسیلہ دے کر اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے, مرادیں پوری فرماتا ہے. وجہ کی یہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام سے پیار کیا, آقا علیہ السلام کی عزت و حرمت کا دفاع کیا. آقا صاحب نے کس انداز میں دفاع کیا دنیا جانتی ہے, ہر ایک کو پتا ہے, ظاہر و باہر باتیں ہیں. اسلام کو پھیلانے والے تھے, اسلام کو پھیلانے والے. سیدی اعلیٰ حضرت نے جس طرح حضور علیہ السلام کا دفاع کیا ہے, لوگوں نے ان کو گالیاں تک دی. آپ کے مریدوں نے کہا قبلہ FIR کٹوا دیں ان کے خلاف, آپ کو ایسی ایسی گالیاں دے رہے ہیں. آپ نے فرمایا جو تعریفیں کر رہے ہیں ان کو کتنا انعام دیا ہے تم لوگوں نے؟ کہا مجھے تو پسند ہے یہ لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں. کہا کیوں؟ کہا وہ اس لیے کہ جب تک یہ مجھے گالیاں دیتے رہتے ہیں کم از کم یہ آقا علیہ السلام کے بارے میں تو کچھ نہیں کہتے. یہ ان کی محبت تھی. اور کس طرح اس دور میں کتنے فتنے اٹھے, آقا علیہ السلام کی شان میں نقص نکالنے والے, آقا علیہ السلام کی شان میں طرح طرح کی باتیں کرنے والے. میرے امام نے ہر ایک کو جو ہے وہ منہ توڑ جواب دیا, اور آپ کے دلائل قاہرہ باہرہ ظاہرہ کا آج تک کوئی جواب نہ دے سکا. اور کس طرح 8 گھنٹے کے اندر آپ نے بغیر کسی لائبریری کے, بغیر کسی کتاب کے, خداداد فضل کا جو ہے وہ کمال تھا کہ کس طرح آپ نے الدولت المکیہ لکھی اور اہل عرب کو حیران کر دیا. علم غیب پر جو ہے وہ کمال جو دلائل بیان کیا, ایسے ایسے دلائل تھے. انہوں نے کہا کہ یار یہ بندہ کمال کا ہے. اور سیدی اعلیٰ حضرت نے جس طرح آقا علیہ السلام کی ناموس کا دفاع کیا ہے نا, تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے. آپ کے دور میں فرماتے نا کہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اللہ نے اس دور میں مجھے ناموس رسالت کی ڈھال بنایا ہے. اور وہ جو آپ نے دولت المکیہ کی بات کی, اس پر آخری انشاءاللہ جملہ کہہ کر ہم سلسلے کو ختم کرتے ہیں. شریف مدینہ جو اس وقت کے گورنر تھے, انہوں نے جب اعلیٰ کی کتاب پڑھی تو کہنے لگے کہ اللہ نبی کو عطا کرتا ہے اور یہ بدبخت منکر روکتے ہیں, یہ اعتراض کرتے ہیں. تو پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ السلام کی شان بڑی ہے. ہم غلامان رسول کو چاہیے نبی پاک کی شان کو بیان کریں, بے ادبی سے اور بے ادبوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں. اللہ ہمیں نبی پاک کی سچی محبت عطا فرمائے. انشاءاللہ شعر پر ہم اپنے پروگرام کو اختتام کریں گے. ایک امتی ہونے کی ذمہ داریاں پوری کریں, اپنے آقا کو راضی کریں, دنیا بھی بہتر ہو جائے گی, آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی, وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی, وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا, وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا. سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا